اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 178۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، سب ایمان لائے ہو، کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، فی القتلی مقتولین کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی عورت کے بدلے، فمن پھر جسے عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلاح تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور ایمان لائے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل میں برابری کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے روکا نہ جائے۔ پھر فرمایا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ قصاص اور دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے، اور قصاص اور دیت کے انہوں نے اپنے ہی قانون بنا رکھے تھے، جس میں آزاد کے بدلے غلام کو، غلام کے بدلے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو اور مرد کے بدلے عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن شریعت اسلامی نے کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کیا، اور فرمایا، آزاد مرد کے بدلے وہی آزاد مرد قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے وہی غلام قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر ہو۔ اسی طرح عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں قصاص کا معاملہ کس نوعیت کا ہے۔ اسلام میں قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں، یا اگر چاہیں تو دیت یعنی مالی معاوضہ لے سکتے ہیں، اور یا اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، اس قانون کی بڑی حکمت اور بہت فائدہ ہے۔ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے، اس طرح سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو زندگی کی ضمانت ملتی ہے۔ اسی طرح قصاص سے مقتول کے ورثاء کا انتقامی جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں تخریبی کارروائیوں کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء،
پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے، یعنی اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی۔ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ کچھ لیے بغیر ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ پھر فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ دیت کو ادا کرنا ہے۔ معروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ جب مقتول کا ولی مقتول کو معاف کرے اور دیت کا مطالبہ کرے تو اتنی زیادہ دیت طلب نہ کرے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو، بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ پھر فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی خوبی کے ساتھ دیت کو ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے دیت ادا کرے اور جو وعدہ کرے اس وعدے کے مطابق دیت ادا کرے۔ اسلام میں ایک جان کی دیت 100 اونٹ یا اس کی قیمت کے برابر معاوضہ ہے، یا جو بھی مقتول کے ورثہ اس میں کمی یا زیادتی کر کے مقرر کر لیں۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ 3 صورتوں سے ہو سکتا ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص، یا قتل کے بدلے مالی معاوضہ یعنی دیت، اور یا معافی یعنی دیت کے بغیر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، قصاص یعنی قتل کا بدلہ لے لے، معاف کر دے، یا دیت لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک طرح کی آسانی اور تمہاری رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر قصاص تھا اور دیت نہ تھی، اور عیسائیوں پر نہ قصاص تھا نہ دیت تھی اور معافی تھی۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے ساتھ ساتھ دیت اور معافی کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیت لینے کے بعد یا معاف کرنے کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے یعنی قاتل کو قتل کر دے، اس کے لیے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، یعنی دیت بھی لے لے اور اس کے بعد قتل کر دے، یا پہلے معاف کر دے اور پھر غصے میں آ کے قتل کر دے، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179 ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ قصاص میں، حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قانون قصاص سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں بھی مارا جاؤں گا۔ اس طرح وہ ناجائز قتل سے باز آ جاتا ہے اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو قصاص میں ہی معاشرے کی زندگی ہے۔ مقتول کے قتل ہونے کے بعد اگر قاتل کھلا پھرے گا تو معاشرے میں امن کی فضا قائم نہیں رہے گی، لوگوں کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہوگی، اور مقتول کے ورثہ میں انتقامی جذبات پروان چڑھتے رہیں گے۔ مگر قانون قصاص کی وجہ سے قاتل اپنے انجام کو پہنچتا ہے، انتقامی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور یوں معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں اور اللہ کی دی ہوئی سزاؤں میں بہت حکمت ہے۔ جن معاشرے میں یہ شرعی سزائیں نافذ ہوتی ہیں وہاں جرائم کا ریشو بہت کم ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں قصاص کا قانون ہوگا اس معاشرے میں قتل و غارت گری کم ہوگی، اور ایسا معاشرہ قتل و خون ریزی سے محفوظ ہوتا ہے اور وہاں امن و امان ہوتا ہے۔
اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اولی الالباب کہہ کے عقل والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی حقیقت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عقل کامل کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کو مخاطب کیا ہے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم خون ریزی اور فسادات سے بچ جاؤ، تاکہ تم قتل و غارت گری سے بچ جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔